السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایها الطلبہ، سندرس الفصل الثالث من کتاب الطہارة، الفصل الثالث من کتاب الطہارة، فذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحاديث، منها أو الحديث الأول الذي يرويه جابر رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهارة، رواه أحمد۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نماز قائم کرتا ہے، نماز پر مواظبت برتتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، تو وہ نماز اس کے لیے جس طریقے سے تالا ہوتا ہے، قفل ہوتا ہے، اس کو کھولنے کے لیے کنجی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے جنت جو ہے اس کے ابواب مغلق ہوں گے، اس کو کھولنے کے لیے آپ کو کنجی کی ضرورت پڑے گی، اور وہ کنجی اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب نے کس کو بتلایا ہے؟ نماز کو بتلایا ہے۔ اور جب ہمارے پاس کنجی نہیں ہوگی، کنجی نہیں ہوگی، یعنی نماز نہیں ہوگی، تو کیا ہم لوگ اس تالے کو کھول سکتے ہیں؟ نہیں۔ جس طریقے سے کوئی عام قفل ہو، عام تالا ہو، ہمارے پاس اس کی کنجی نہیں ہے، لاکھ کوشش کر لیں تو اس کو ہم نہیں کھول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت کے ابواب جو مغلق ہوں گے، جب ہمارے پاس جب دنیا کے اندر رہ کر کے اس جنت کی کنجی، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے جس کنجی کو ہمیں بنانا ہے، اس کو دنیا کے اندر رہ کر کے ہم اس کو نہیں تراش رہے ہیں، اس کو نہیں بنا رہے ہیں، اس کو نہیں بنا پا رہے ہیں، نماز نہیں ادا کر رہے ہیں، تو کیا ہم کو یہ حق ہوگا قیامت کے دن، یا کیسے یہ ممکن ہوگا کہ ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ اسی لیے بعض علماء نے، جنہوں نے تارک الصلاۃ کو کافر کہا ہے، اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دیگر حدیثیں الحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، تو انہی تمام طرح کی حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ جو تارک صلاۃ ہے، جو نماز کا چھوڑنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیونکہ جو ہماری چابی ہے، جس کو دنیا کے اندر رہ کر کے ہمیں تراشنا ہے، بنانا ہے، تیار کرنا ہے، ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں۔ فَكَيْفَ يُمْكِنْ لَنَا أَن نَفْتَحَ الْجَنَّةَ وَنَفْتَحَ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ هل يمكن هذا؟ لا وكلا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ اور اس کے بعد کہا وہ مفتاح الصلاۃ، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ کیسے ہم نماز ادا کریں گے؟ الطہارہ، یعنی ان اللہ ورسولہ جعل الطہارہ ماذا؟ شرطا لصحۃ الصلاۃ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نماز کی صحت کے لیے شرط بنائی ہے۔ اذا لم نكن من المطہرین فكيف نصلي الصلاة وكيف نقيم الصلاة وإن قمنا بأداء الصلاة بدون طہارة فلا تصح صلاتنا۔ فهمتم؟ کہ اگر ہم بغیر طہارت کے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ Our prayer will not be accepted but it will be refused، بلکہ ہماری نماز کیا ہوگی؟ رد کر دی جائے گی، یہ قبول نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر جو کرونولوجی استعمال کیا گیا ہے، جو ترتیب استعمال کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے اندر کس لیے آئے ہیں؟ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، جنت کے اندر جنت کے حصول کے لیے۔ اور جنت کے حصول کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر رہ کر نیک اعمال، اچھے اعمال کرنا ہے۔ انہیں اچھے اعمال میں سے کیا ہے؟ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ نماز جس کو جنت کی کنجی بتلایا گیا ہے۔ اور پھر اس نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ طہارت کی
ضرورت ہے. تو اس سے طہارت کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الطہارہ کے فصل ثالث کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب ہم طہارت سے متصف ہوں گے تو ہم نماز پڑھ سکیں گے, جب ہم نماز پڑھیں گے تب ہم جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد دوسری حدیث وعن شبیب بن ابی روح عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور وإنما يلبس علينا القرآن أولئك رواه النسائي عن شبيب على وزن حبيب فاختلف فيه هل هو صحابي أم لا والذي رجحه ابن حجر رحمه الله وقال فيه أنه صحابي وروى ثلاثة أحاديث أو روي عنه ثلاثة أحاديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ويروي هذا الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک بندے سے روایت کرتے ہیں. ہاں رجل کیا ہے؟ مبہم ہے. مبہم کسے کہتے ہیں؟ ہوا معلم یسمی, ایسا بندہ جس کا نام نہ لیا گیا ہو, یعنی سند کے اندر چاہے اس حدیث کی سند ہو چاہے متن ہو, اس کے اندر رجل, امراتن, ابن, عمتن, خالتن اس طریقے کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مصطلح الحدیث کے اندر مبہم کہتے ہیں. هو الذی لم یسمى, جس کا نام نہ لیا گیا ہو. تو یہاں پر جو رجل کہا گیا ہے اگرچہ صحابی ہیں, ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسمہ الاغر, ان کا نام کیا تھا؟ اغر تھا. کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الصبح, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صبح مطلب فجر کی نماز, صبح سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ الصبح ای صلاۃ الفجر. تو اس نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرأ الروم, روم کی تلاوت یعنی سورہ روم کو پڑھا. نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت اس کی وضاحت اس حدیث کے اندر نہیں کی گئی ہے, لیکن یہ بات موثوق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دونوں رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت کے اندر, یا یہ بھی ہو سکتا ہے it is also possible he recited nisf part of Surah Rum in first rak'ah and second part or second half recited in second رکعت, کہ انہوں نے پہلا آدھا, پہلا نصف پہلی رکعت کے اندر اور دوسرا آدھا, دوسرا نصف دوسری رکعت کے اندر پڑھی ہو. میں بھی not it is confirm. فالتبس علیہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اشتبہ او استشکل او اختلطا, یعنی آیتیں متشابہ ہو رہی تھی, یعنی بھول رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ آیتیں متشابہ ہو رہی تھی یعنی بھول رہے تھے, امر ان کے اوپر مختلف ہو رہا تھا. فلما صلی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, کہا ما بال اقوام یصلون معنا ولا یحسنون الطهور, کیا بات ہے ان قوموں کی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھے سے طہارت کر کے نہیں آتے ہیں. یعنی کہ جو بھول رہے تھے اس کا ٹھکرا کس کے سر پہ پھٹا؟ یہ تمام چیزیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن اچھے سے طہارت نہیں کرتے, یعنی جو طہارت کی سنن ہے, واجبات ہیں, اس کو اچھے سے مکمل کر کے نہیں آتے, یعنی اچھے سے طہارت کر کے نہیں آتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کے نمازوں کے اندر زیادہ وسوسے آتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ امام تک پر بھی پڑتا ہے کہ اگر مقتدی کی نماز کے اندر کچھ خلل ہے, یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے یا اچھے سے طہارت نہیں کیا ہے, یا نماز پڑھ رہا ہے نماز کے اندر کہیں اور اپنی بزنس میں لگا ہوا ہے, اس کے تعلق سے سوچ رہا ہے, یا اپنی دراسہ کے تعلق سے سوچ رہا ہے, یا کسی اور چیز کے تعلق سے سوچ رہا ہے, اپنے گھر بار, اپنی پراپرٹی یا کسی اور اپنی وائف یا کسی اور چیز کے تعلق سے سوچ رہا ہے, تو کیا ہے اس کا اثر امام پر بھی پڑتا ہے. یہاں پر جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بال اقوام یصلون معنا,
ولا يحسنون الطهور وانما يلبس عليهم القرآن اولئك، وہی لوگ تھے یا انہی لوگوں کو جیسے ہمارے اوپر قرآن متشابہ ہو رہا تھا، امر ملتبس ہو رہا تھا کہ ہم اچھے سے قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے تھے۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سنن اور واجبات کے ساتھ وضو کو نہیں کرتا ہو یا اس کی نماز کے اندر وضو کے اندر کچھ خلل ہے تو اس کا اثر اس کی نماز پر خود پڑتا ہی پڑتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے اس کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم وضو کریں تو وضو کو اس کے سنن اور واجبات کے ساتھ مکمل طور پر کریں، اور جیسا کہ فصل اول کے اندر ہم نے کافی حدیثیں پڑھ لی ہیں جو کہ وضو کی فضیلت پر اور وضو کرنے پر جو ہمیں اجر مرتب ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وعن رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده، قال التصبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن۔ ایک آدمی بنی سلیم میں سے کہتے قال عدهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصال کو میرے ہاتھوں پر، میرے ہاتھوں کی انگلیوں پر، فی یدی میرے ہاتھوں کی انگلیوں پر، ای اخذ اصابع یدی او یدی وجعل يعد هذه الاشیاء على یدی او على اصابع یدی، وفی او هناك شک من الراوی قال فی یده، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گنا۔ قال التسبیح میزان نصف المیزان، یعنی ہکذا التسبیح نصف المیزان، کہ تسبیح کیا ہے؟ نصف میزان، یعنی اگر کوئی اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتا ہے سبحان اللہ بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر دے گا کہ میزان کو آدھا بھر دے، یعنی آدھا ترازو وہی تسبیح ہی مکمل کر دیں گے۔ یعنی اگر ان تسبیح کو جسم کی یعنی ثواب جو اس پر ثواب مرتب ہوتے ہیں ان ثواب کو اگر جسم کی شکل دے دیا جائے تو وہ ثواب آدھا ترازو بھر دیں گے۔ والحمدللہ یملأہ، اور اس کے بعد کہا الحمدللہ پورا بھر دے گا۔ اس کا مطلب کیا؟ تو یعنی جب الحمدللہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو پورا کا پورا ترازو بھر دے گا، اور اور تسبیح کہے گا تو وہ کہاں بھر پائے گا؟ یعنی کچھ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی کہا تسبیح نصف المیزان، تسبیح اگر کوئی کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے تو ترازو جو ہوگا اس کا آدھا اس کو ثواب ملے گا، لیکن الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ پورا کا پورا ترازو۔ تو کیوں نہ صرف الحمدللہ کہے؟ تو تسبیح تو اس کا ثواب کہا جائے گا۔ کوئی بندہ تسبیح کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تسبیح کہنے سے نصف میزان ہوتا ہے اور الحمدللہ کہنے سے نصف المیزان کہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دونوں کہتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے اور تحمید بھی کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا اجر مکمل ہوتا ہے۔ یملأہ یعنی پورا کا پورا میزان بھر دیتا ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی تکبیرات کرتا ہے تو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اگر ان ثواب کو جسم کا شکل دے دیا جائے تو وہ آسمان و زمین کے اندر جتنے اسپیس ہیں، خلا ہے، تمام کو مکمل کر دے گا۔ کہتے ہیں والصوم نصف الصبر، اور صوم کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ آدھا صبر ہے۔ کیوں کیسے آدھا صبر ہے؟ کیونکہ صوم کے اندر بندہ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے جو اس کے لیے حلال تھی ان تمام چیزوں سے روکتا ہے اور حرام چیزوں سے بھی روکتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ جو حرام ہو اس سے روکتا ہے اور جو حلال چیزیں تھی اس کے لیے روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے بھی روکتا ہے، اور وہ اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے کن چیزوں پر؟ اللہ رب العالمین کی صبر پر۔ تو گویا کہ جو صبر ہے اس کے تین اقسام ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ رب العالمین کی طاعت پر صبر کرنا، یعنی جن چیزوں کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کر کے رکھنا، اپنے نفس کو اس پر روک کر کے رکھنا۔ اور الصبر عن معصیت اللہ تعالی، اور دوسرا کہ اپنے نفس کو، اپنے سول کو، اپنی ذات کو معصیت سے، برائی سے، گناہ سے روک کر کے رکھنا۔ اور تیسرا الصبر علی اقدار اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین کی اقدار جو کہ کونیہ ہیں، جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر مرتب کر کے رکھے ہیں، او ما کتب اللہ سبحانہ و تعالی فی
तकदीरिक मिनल मसाइब वल आलामी वशदाइद, कि जो कुछ मसाइब, आलाम, शदाइद, परेशानियां, आफतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तकदीर के अंदर लिख करके रखी हैं, उन तमाम चीजों पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अरादल्लाहु इख्तिबारक, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका इख्तिबार लेना चाहता है, अपना इम्तिहान लेना चाहता है, तो आपको मुसीबत व आलाम शदाइद में रखता है, तो उस पर भी आपको क्या करना है, सब्र करना है। तो अस्सब्रु अला सलासति अनवा और अस्सब्रु लहू सलासतु अनवा। उसके बाद कहा वत्तुहूर निस्फुल ईमान, और सब्र आधा ईमान है, और तहारत क्या है, निस्फुल ईमान है। क्योंकि जब आदमी मुतहहिर होगा, जब आदमी तहारत की हालत में होगा, तो वो नमाज पढ़ेगा और इस तरीके से दीगर इबादत करेगा। तो इस वजह से तहारत को क्या कहा गया है, निस्फुल ईमान कहा गया है। उसके बाद कहा रवाहु तिरमिजी, इस हदीस को इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया, और इमाम तिरमिजी की जो आदत है कि हर हदीस पर हुक्म लगाना, कहा हाज़ा हदीसुन हसन, और हसन जब कहते हैं तो हसन से मुराद ये आम हसन नहीं है, बल्कि हसन उनकी इस्तिलाह है। जो हसन से मुराद वो लेते हैं कि अल्लाह यकून फिल इस्नाद मन युत्तहम बिल कज़िब वला यकून हदीसु शादन व युरवा मिन गैरी वजहिन, कि हदीस के अंदर कोई मुत्तहिम बिल कज़िब रावी ना हो, और इसी तरीके से हदीस शाद ना हो, और इसी तरीके से हदीस दूसरे तरीके से मरवी हो। उसके बाद कहा वअन अब्दुल्लाह अस्सनाबही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तवद्दअ अल अब्दुल मुमिन फमज़मज़ा, जब कोई मुस्लिम मोमिन बंदा वजू करता है और मज़मज़ा करता है, मज़मज़ा यानी इदखालुल माइ फिल फम व तहरीकुहु, कि पानी को मुंह के अंदर दाखिल करना, उसको हरकत देना, उसके बाद कुल्ली कर देना। खरजल खताया मिन फीही, तो जब वो कुल्ली करता है तो उसके मुंह के खतायात, जो गुनाह उसने मुंह से किए हुए हैं, चाहे किसी को तकबील करके या किसी और तरीके से, या किसी की बुराई करके, या किसी और तरीके से जो भी गुनाह किए हों, उसके मुंह के गुनाह सगीरा खत्म हो जाते हैं। और जब वो इस्तंसरा, जब वो पानी नाक इस्तिंशाक करता है, उसके बाद इस्तिंसार करता है, पानी को जो नाक के अंदर दाखिल किया था नफस सांस के साथ उसको खारिज करता है, इस्तिंसार करता है, तो उसके नाक के गुनाह, यानी किसी को सूंघा है तो उसके गुनाह जो नाक के हैं उसको खारिज हो जाते हैं। और इसी तरीके से खरजल खताया मिन अनफी व इज़ा गसला वजहू, और जब वो अपने चेहरे को धुलता है, इस माने की हदीस तकरीबन गुजर चुकी है, तो इसको ऐसे आप तर्जमा करके पढ़ लेते हैं। व इज़ा गसला वजहू, और जब अपने चेहरे को धुलता है तो उसके चेहरे के तमाम गुनाह जो उसने किए हुए हैं, तो नाक, चेहरे के अंदर क्या है, जबान है, उसका इनफरादी तौर पर जिक्र गुजर चुका है, और नाक है, उसका भी इनफरादी तौर पर जिक्र हो चुका है, बचा क्या, आंख। तो इसीलिए खुसूसी तौर पर जब चेहरे का जिक्र किया है, इससे पहले हदीस में हम जब पढ़े तब भी बतलाए थे, यहाँ भी बतला रहे हैं कि जब चेहरे का जिक्र कर रहे हैं तो आंख के लिए कोई अलग से वजू नहीं है, या आंख कोई फेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर चेहरे के साथ साथ आंख का जिक्र किया गया है। कहा खरजत खताया मिन वजही, उसके चेहरे से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि हत्ता तहता अशवार ऐनी, उसकी आंख के जो पपोटे होते हैं, अशवार किसे कहते हैं, शुफ्र की जमा है, आंख का वो तरफ जिसके ऊपर ये बाल उगते हैं, आंख का वो तरफ जिसके ऊपर बाल उगते हैं, यानी उस पपोटे से, उसके तरफ से भी जो भी गुनाह वहां तक हैं सारे, यानी किसी को देख के कोई गुनाह किया है तो भी वो सारे गुनाह निकल आते हैं। और जब अपने हाथ को धुलता है मिरफक तक, तो उसके गुनाह हाथ के निकल जाते हैं। और जब अपने सर को मसा करता है तो उसके सर के गुनाह निकल जाते हैं। और यहाँ तक कि जब सर के साथ कान का मसा करता है, जो कि अल उज़नानु मिन रासी, जहाँ यहाँ पर कान का तज़किरा रसार के साथ किया गया, यानी उस कान के लिए अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मसा आप सर के लिए करने के लिए पानी ले रहे हैं उसी के साथ वो भी हो जाएगा। यानी अल उज़नानु मिन रास, उज़नान क्या है, सर में से है। फ़इज़ा गसल रिजलैहि, जब अपने पैर को धुलता है तो उसके पैर के तमाम गुनाह निकल जाते हैं। हत्ता तखरुज मिन तहत अस्फार रिजलैहि, यहाँ तक कि उसके पैर के नाखून के, उंगलियों के जो नाखून है उनके नीचे जो गुनाह है, यानी किसी को चल करके कोई गया, कोई गुनाह किया है, किसी भी किस्म का गुनाह जो चल करके गया किया है, तो उसके पैर के गुनाह खारिज हो जाते हैं। सुम्मा काना मश्यु इलल मस्जिद व सलातु नाफिला लहू, और जब उसके वजू करने के बाद ये तमाम गुनाहें जब झड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो बचा क्या उसके पास, कुछ नहीं,
پھر جب وہ پیدل چل کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اب مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کی کیا ہوتی ہے؟ زائدہ ہوتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس کے بعد اس کو اجر دینا شروع کرتا ہے. یعنی ایک تو ہمارے گناہ بھی ختم ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں پلس پوائنٹ نیکیاں بھی مل رہی ہیں. یعنی حط الذنوب ورفع الدرجات، کہ ہمارے گناہ بھی ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے درجات اور مقامات بھی بلند ہو رہے ہیں. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.